بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، جو ظلم اور زیادتی ہے، جو ناانصافی ہے اور جو عدم تحفظ ہے، جو معاشی مسائل ہیں اور بے شمار ایسے مسائل ہیں، جو برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں سر اٹھا چکی ہیں اور لوگ بری طرح اس کا شکار ہو چکے ہیں، اس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ اب وہ برائیاں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو برائیاں ہیں ان کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو ضروریات زندگی کے لیے جو ہے وہ رزق چاہیے، وہ وسائل چاہیے۔ اس کے لیے وہ جد و جہد بھی کرتا ہے، کوششیں بھی کرتا ہے۔ اس کی تمام تر جو توانائی ہیں وہ اسی لیے وہ استعمال ہو رہی ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی اور پرآسائی زندگی حاصل کر سکے۔ اور جب وہ ان تمام محنت کے باوجود جب اس کو وہ تمام ضروریات زندگی کی چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں اور وہ وہاں پر وہ ایک عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے اور انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتا ہے، مستقبل کے حوالے سے وہ انسیکیور ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی سسٹم اس کی ان تمام چیزوں کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس نے سیلف اس کے اوپر کام کرنا ہے، خود ہی اس نے محنت کرنی ہے اور خود ہی اپنے لیے سب کچھ حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر لالچ، خود غرضی، مفاد پرستی کی بڑے عناصر جو جڑیں برائیوں کی وہ پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بڑی بڑی برائیاں جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرتا ہے اور وہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے وہ ہر بڑے سے بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ ایک جنگ و جدل کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیے وہ ضروریات زندگی کے وسائل جو ہے ڈھونڈنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے وہ دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کو گرانے سے بھی ایک دوسرے کو وہ گریز نہیں کرتے ہیں۔ تو لہذا ثابت یہ ہوتا ہے کہ تمام تر برائیوں کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی تمام تر ضروریات زندگی جو ہے وہ بلا معاوضہ، بلا تعطل مہیا نہیں کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے، ایسا معاملات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو سسٹم قائم ہے، اس سسٹم میں رہتے ہوئے، اس سسٹم کے اندر سے جب پروسیس ہو کے لوگ گزرتے ہیں، وہ سسٹم اس طرح سے قائم کر دیا گیا ہے کہ اس میں ایک طبقہ تو دوسرے طبقے کے اوپر جو ہے نا وہ حکومت کرتا ہے، اور وہ تمام وسائل جو ہے نا اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ اور ان وسائل کو کنٹرول میں وہ کس طرح سے کرتا ہے؟ انہوں نے ایک انٹروڈیوس کیا کرنسی کو، کرنسی جو کہ مختلف صورتوں میں، کبھی گولڈ کی صورت میں، کبھی چاندی کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی پلاسٹک کی، کبھی پیپر کی صورت میں جو ہے نا ہمارے یہاں وہ قائم رہی ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے کہ ان تمام وسائل پر قبضہ کر کے اس کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر حکومت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ظلم و بربریت وہاں پر پیدا ہوتی ہے، ناانصافی پیدا ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنی حکومت کو قائم کر سکیں۔ ایک طبقاتی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں۔ ایک طبقہ تو بہت زیادہ پاورفل ہوتا جاتا ہے اور ایک طبقہ کو اٹھا دیا جاتا ہے، بالکل محکوم بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر وجوہات کیا ہیں؟ وہ ایک سسٹم ہے، جس سسٹم کے میں پروسیس ہونے کے بعد جب جو سسٹم نافذ کیا ہوا ہے اس کے اندر سے جب وہ معاملات گزرتے ہیں، پروسیس ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہمارے مین جو مسئلہ ہے وہ ہے ہم نے اس سسٹم کو چینج کرنا ہے۔ اور سسٹم کو چینج کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ وہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس کے اندر ہر شخص کو بلا معاوضہ، بلا تعطل اس کی تمام تر ضروریات زندگی وہ جو ہے وہ بہم پہنچائی جائے، بآسانی اس کو حاصل ہو جائیں۔ جب اس کو یہ گارنٹی دی جائے گی کہ اس کی تمام تر ضروریات زندگی کی جو گارنٹی وہ لیتی ہے، کوئی ادارہ لیتا ہے، کوئی حکومت لیتی ہے، کوئی سسٹم لیتا ہے، اس سسٹم کو اس کی تمام تر ذمہ داری لیتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس شخص کے اندر جو ہے نا اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور وہ تمام تر جو بڑی بڑی برائیاں ہیں اس کے اندر جو مین جڑ ہیں برائیوں کی، لالچ، حسد، خود غرضی، مفاد پرستی، وہ اس کے اندر سے وہ ختم ہو جائے گی، بلکہ وہ دوسروں کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار رہے گا ہر وقت۔
میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بہت ہی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک ٹیبل ہے، اس کے اوپر 5 روٹیاں رکھی ہیں اور 5 افراد کو وہاں پر بٹھا دیا جاتا ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہی ہے اور خوراک تمہاری، اور اسی سے تم نے پیٹ بھرنا ہے، اور آپ یہ سب آپ کے لیے۔ اس کو جب ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے تو ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ زیادہ نہ کھا جائے، وہ زیادہ نہ کھا جائے، اور اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص چھینا جھپٹی کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ صرف 5 ہی ہیں، اس کے بعد کوئی اور ان کو کھانا یا خوراک نہیں آئے گی۔ اسی طرح جب جیسے آپ کا وہ سسٹم ہے کون سا، کیپٹلزم ہے ایک تو، اور ایک سوشلزم میں انہوں نے کہا جی مساوی سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے۔ انہوں نے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ 5 روٹیاں رکھ دیں اور 5 افراد ہیں، ایک جناب ایک لمبا چوڑا آدمی ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک موٹا تازہ آدمی ہے، ہر قسم کا وجود رکھنے والا بندہ ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ برابر تقسیم آپ کی کیا جاتا ہے، آپ برابر میں، ایک چھوٹا سا آدمی جو ہوتا ہے، باریک پتلا سا آدمی ہوتا ہے، اس کا تو پیٹ فوراً بھر جاتا ہے۔ ایک موٹا آدمی ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے 10 روٹیوں کی، وہ جناب ایک روٹی کھا کے وہ بھوکا رہتا ہے، اور وہ اس کے اندر وہ چیز بھوک جو ہے نا قائم رہتی ہے۔ اسی طرح کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، کسی کی نہیں ہو رہی، یا کسی کے پاس زیادہ آ گیا، اگر مساوی طور پہ آپ کرتے ہیں تو یہ تھا کیپٹلزم۔ اسی طرح یہ سرمایہ دارانہ نظام میں جو ہے کیپٹلزم جو ہے، سوشلزم تو ہم نے بات کر لی ہے، کیپٹلزم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جس کی طاقت زیادہ ہے وہ زیادہ حاصل کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی سب میرا ہے، اور وہ پھر ان کو بھی روک لیتا ہے، اپنے رزق کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ تو یہ کیپٹلزم ہو گیا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اسلامی نظام کی، ایک ایسے معاشرے کی، ایک ایسے نظام کی جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کہا کہ آپ کے پاس یہ 5 روٹیاں نہیں ہیں، 5 افراد ہیں، ان سے کہا ہے کہ جی یہ روٹیاں ہیں، آپ نے جتنی کا آپ نے کھانی ہے، جب تک آپ کا پیٹ نہیں بھرتا یہ روٹیاں ختم نہیں ہوں گی۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہاں پر کیا ہوگا کہ لوگوں کو جب یہ تحفظ ہو جائے گا کہ ان کا یہ رزق ختم نہیں ہوگا، وہ آرام سے پیٹ بھر کے کھا لیں گے، چاہے وہ ضرورت کے مطابق ہر کسی کو ملے گا، چاہے وہ بڑا لمبا چوڑا آدمی ہے، چاہے وہ چھوٹا سا آدمی ہے، چاہے وہ موٹا آدمی ہے، جس قسم کا بھی آدمی ہے، جس کی ضرورت 5 روٹی ہے تو اس کو 5 روٹیاں بھی میسر آئیں گی، جس کی 1 روٹی ضرورت ہے اس کو 1 روٹی مل جائے گی، ضرورت کے مطابق اس کو وہاں پر وہ تمام چیزیں میسر ہوں گی۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر لوگ اطمینان میں آ جاتے ہیں، عدم تحفظ ان کا ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو پیش کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ دوسرے کو پیش کرے گا نہیں جی پہلے آپ کھائیں، وہ اس کو پیش کرے گا نہیں جی پہلے آپ کھائیں، ان میں اخلاقیات پیدا ہو جائے گی، اور وہ جو خود غرضی اور مفاد پرستی ہے جو وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال بیان کی ہے تاکہ آپ اس سے پورے سسٹم کو سمجھ سکیں۔ تو ایسا سسٹم ہمارے یہاں ضرورت ہے جس کے اندر بلا معاوضہ بلا تعطل جو ہے وہ رزق کی فراہمی کر دی جائے، تو یہ تمام کی تمام جو برائیاں ہیں، مفاد پرستیاں ہیں، ناانصافیاں ہیں، جو جتنی برائیاں جو جڑ ہے برائیوں کی مین، اس کو ختم کر دیں گے تو تمام کی تمام برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور معاشرے کے اندر اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ اس پہ سوچیے گا، غور کیجیے گا،